كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. محترم حضرات، آپ کے سامنے 18ویں پارے سورۃ النور سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. 63 نمبر ہے اس آیت مبارکہ کا. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو محبوب کریم علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کریم علیہ السلام کو بلانا ہو بات کرنے کے لیے تو نبی کریم کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم باتیں کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. یعنی آپ سے گفتگو کرنے کا انداز، آپ سے کسی بات کے پوچھنے کا انداز وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ خاص انداز ہے اور خاص ادب ہے اور خاص گفتگو ہے، وہ خاص رویہ ہے. دیکھو بات کس سے کر رہے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام سے. ابتدا میں تو یہ ادب اس سے بھی زیادہ اس کو سختی سے بیان کیا گیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے کوئی سرگوشی کرنی ہو تو صدقہ دیا کرو گا. کہیں تم سے نہ جانے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو نبی کریم علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہو اور تم گناہگار ہو جاؤ. پھر اس میں جو کہ کچھ سختی کا اثر تھا، لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو یہ آسانی کر دی. ایسے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی. پھر فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ کی ذات تم میں سے ان لوگوں کو جانتی ہے جو آنکھ بچا کر تم میں سے کھسک جاتے ہیں. یہ خاص کر منافقین کا ذکر ہے. پھر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. تم پر لازم ہے کہ میرے محبوب کی مخالفت کرنے سے ڈر جاؤ. بچنا تم پر فرض ہے. کہیں تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی قول سے، تمہارے کسی انداز سے میرے محبوب کی مخالفت نہ ظاہر ہو. اگر ایسے ہوا ان تصیبہم فتنہ تو تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. اس آیت مبارکہ میں
نبی کریم علیہ السلام کا خاص ادب بیان کیا گیا ہے، اور ادب کا انداز صرف شخصیت سے محبت سے شروع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے فرامین کی فرما برداری کے عمل سے شروع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت سے تو بہت محبت کرتا ہو، اسے آپ کی زلفوں سے بڑا پیار ہو، آپ کے ہونٹوں کے بڑے گن گاتا ہو، آپ کی چال اور ڈھال کی بڑی تعریفیں کرتا ہو، آپ پر باری باری جاتا ہو، لیکن جب آپ علیہ السلام کی گفتگو کی بات آئے، آپ کے اقوال کی بات آئے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی باری آئے، تو وہاں پر چنانچہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ ایسے انداز اختیار کرے تو اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ محبت کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر کے فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب، تیرے رب کو تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ اس وقت تک اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے فیصلے میں جو آپ ان کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں اس کو حرف آخر نہ مان لیں۔ فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جائے، الجھن پیدا ہو جائے، پریشانی آ جائے، پھر آپ کی بات آ جائے تو بس پھر اپنے فیصلے چھوڑ دیں اور آپ کے فیصلے کو ہی اصل فیصلہ سمجھ لیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ مومن نہیں ہے۔ یہاں پہ شخصیت والی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے کر دی ہے، کیونکہ شخصیت والی محبت ثابت ہونی ہے آپ کی باتوں پر عمل کر کے۔ کوئی بندہ اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اور باپ بیٹے سے پانی مانگے تو کہے جی دوسرے کو کہہ دے، اور خود فارغ بیٹھا ہوا ہو اور نہ پلانے کے بہانے ڈھونڈے، اس کا مطلب ہے وہ صرف باپ سے دعویٰ کر رہا ہے، عمل سے ثابت نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل سے ثابت کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو حرف آخر سمجھ لیں، اور صرف حرف آخر نہ سمجھے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے دل میں کچھ تنگی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہے نبی پاک کی گل سی مان لئیے، پار نہیں نکلنا چاہیے، کہے جی دل اندر وہ پریشانی سی ہے، نہ پھر اس کے دل میں، اس کے خیال میں، اس کے انداز سے اکتاہٹ نہیں ظاہر ہونی چاہیے۔ جیسے بندہ کسی کے فیصلے کو مجبوراً مانتا ہے، بڑا کو کہتا ہے نا دو بندوں کو صلح کر لو، چلو اٹھو جفی ڈالو، اس کے اٹھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر دل نہیں کرن دیا، پر بڑے چاچے دے، تائے دے، مامے دے کہتے منن دیا ہے۔ پنچایت کی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے جی دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو میں نے بس پھر نہ ہاں کر۔ ایسے نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی بات کے معاملے میں، ایسے نہیں ہے۔ بات آ گئی فوراً ختم، بس جنہیں حاضر تھی اس کے انداز سے بھی ظاہر نہ ہو کہ اس کے دل میں اکتاہٹ ہے، پھر مومن ہے ورنہ مومن نہیں ہے۔ اتنا ادب ہے آپ کا۔ ہم صرف باتوں سے ادب کرتے ہیں، میں مانی جاؤں، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، ہاں جانا چاہیے، اس میں نہیں کوئی روک سکتا، لیکن ثابت کیسے ہوگا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
ہم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، بس پھر یہ سر جھک جائے پھر مومن ہے۔ اگر سر جھکنے میں بھی تنگی محسوس ہو تو یہ مومن نہیں ہے۔ یہ شان ہے آقا علیہ السلام۔ اور پریشانی تو یہ ہے، کوئی یہ شان بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ نہیں مانتا، جو صرف صدقے والی جائے کہتے ہیں یہ مانتا ہے۔ اس کو مانے تو بات ہو رہی تھی، جو شخص ایسے نہیں مانتا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو، اقوال کو، فیصلوں کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر ڈر جائے، میں اس کو فتنوں میں مبتلا کر دوں گا۔ فتنے، آزمائشیں، پریشانیاں، اور میں نے بتایا یہ دنیا کا معاملہ ہے، فتنوں میں مبتلا کرنا، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے صاحب۔ دنیا میں بطور سزا یہ ہے کہ پوری وہ امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، فرقہ واریت کا شکار ہو جائے گی، اختلاف کا شکار ہو جائے گی، آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ جب پتہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس جتنی سہولیات چاہے ہوں، اگر زندگی میں سکون نہیں ہے اس سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں ہے۔ گھر موجود ہو، بینک بیلنس موجود ہو، گاڑیاں موجود ہو، کھانے پینے کے لیے وافر سامان اور اسباب مہیا ہو، لیکن سکون نہ ہو، انسان کہتا ہے ہر کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ اور اگر سکون نہ ہو تو کسی چیز کا لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ سکون ہو تو مرچ کے ساتھ انسان کھانا کھا لے تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ یہ فتنوں میں پڑنے کا نقصان، اور ابھی آخرت میں سزا ہے۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کرتا ہے اس سے روکا گیا ہے۔ دوسری بات، جو نہیں رکتا اس سے بتایا گیا ہے تجھے اس مخالفت کے بدلے میں دنیا میں فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات اس آیت مبارکہ میں یہ بتائی گئی ہے اگر تو مخالفت سے نہیں رکتا تجھے آخرت میں بھی دردناک عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جو مخالفت ہے، مخالفت اس کی کئی قسمیں ہیں۔ دو بڑی بڑی آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات ہی نہ ماننے کے لیے تیار ہو، اطاعت رسول کی ہی مخالفت کر دے، انکار کر دے۔ ایک یہ شکل ہے، یہ تو بہت ہی گنہونی شکل ہے۔ دوسری شکل بھی ہے یہی، صرف لفظوں کو بدلا گیا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں مانتا تو ہوں اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ہے جی، اس کے سوا کون کسی کی اطاعت کر سکتا ہے، فرما برداری آقا علیہ السلام کی ہی ہے، لیکن آقا کی بات پر کسی اور کی بات کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے ابو جی بھی یوں کہتے تھے، کبھی کہتا ہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے میرے مسجد کا مولوی بھی یہ کہتا تھا، کبھی کہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے میری مسجد کا خطیب بھی یہ کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کے بات کر دوں، کبھی کہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں جس مسلک کا مقلد ہوں میرا امام یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے بھی اطاعت رسول کا انکار کر دیا۔ ایک نے سیدھا کر دیا، ایک نے ذرا گھما کر کے کر دیا، ہے اطاعت رسول کا انکار ہی۔ کیوں بات ہو محبوب کی، رائے میں کسی اور کی پیش کر دوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو کسی کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے میں اپنی بات سے ہی ایسے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول کی بات ہے لیکن یہ میں نے قول سے اطاعت رسول کا انکار کر دیا۔ ایک یہ ہے میں نے قول سے نہیں کیا انکار، میں نے کہا نہیں جی آقا کی بات ہی حرف آخر ہے لیکن جو میں عمل کر رہا ہوں وہ رسول کریم کے عمل کے خلاف کر رہا ہوں تو یہ بھی میں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ کئی بندے زیادہ سیانے ہوتے ہیں نا، وہ بات کو ذرا مزید گھما دیتے ہیں۔
آپ کا قول یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات، آپ کا عمل کہ آپ کے جسم کے اعضاء سے جو عمل ہو رہا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، آپ اس کی ایک چھوٹی سی شکل دیکھیں، کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، گھڑیاں ہر بندے کے پاس ہے، الیکٹرک گھڑیاں آ گئی ہیں، ان میں وہ سسٹم ڈال دیا گیا ہے، کیلنڈر ہر بندے کے موبائل میں ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور اس کو یہ فرمان بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لو۔ آپ کو بیٹھا ہے، کہتا تم روزہ نہیں کھول رہے، کہتا آج ساڑی مسیح کی اذان نہیں ہوئی، پھر اذان تو دور کی بات ہے، کہتا ہے ابھی ساڑی مسیح تو اعلان نہیں ہوا۔ اور میں نے لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر تو اذان کی آواز آسمان سے آنی ہوتی کہ جب روزے کا ٹائم ہوگا تو آسمان سے آواز آیا کرے گی، پھر تو بندہ کہتا ہے بھی چونکہ اذان کی آواز خود بخود آنی ہے اس لیے مجھے اذان کا انتظار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اذان دینی ہے اس نے بھی گھڑی دیکھ کے اذان دینی ہے، جس نے اعلان کرنا ہے اس نے بھی گھڑی دیکھ کے اعلان کرنا ہے۔ میں اس سپیکر کے اعلان کی طرف تو دیکھتا ہوں، یہ 10 بندوں میں ایک بندہ کہتا ہے جی ٹائم ہو گیا، اس کی بات میں کیوں نہیں مان رہا؟ 2 بندے کہتے ہیں جی ٹائم ہو گیا پر پھر بھی اعلان ہو لیتے ہو۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے عمل کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ عمل ثابت کرتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب افطاری جو جلدی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے گی یعنی آخری وقت کھائے گی، اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی یعنی جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوگا فوراً افطاری کر لے گی۔ اصل اللہ تیری میری جسمانی طاقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، اصل اللہ اپنے حکم کی فرما برداری دیکھنا چاہتے کہ اس کے پاس کھانا موجود تھا، کھا رہا تھا، ٹائم نے کہا بس، اس نے کہا اللہ میں کھا سکتا تھا، تیرا حکم آیا بس۔ اب افطاری کا سامان سامنے پڑا ہے، ٹائم ہو گیا، کہتا مولا جہاں میں نے 15 گھنٹے گزارے ہیں 5 منٹ اور بھی گزار سکتا ہوں، لیکن تیرا حکم آن پہنچا ہے تو لہٰذا تیرے حکم کے آگے میری طاقت بس۔ بات تو وہ اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، تیری میری طاقت نہیں دیکھنا چاہتا میرے بھائیوں۔ تو بات ہم کر رہے تھے، ایک تو ہے اطاعت رسول کا صاف انکار، دوسرا ہے صاف تو نہیں انکار لیکن آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی اور امام، بزرگ، صوفی، اپنی مسجد کا امام، خطیب، اپنا باپ، آپ کا چچا، تایا، باپ دادا کا مذہب، اگر آپ نبی کریم کی بات پر اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اپنے قول سے کہہ کے یا اپنے عمل سے ثابت کر کے، تو یہ دونوں رسول کریم کی مخالفت ہے۔ جو بندہ ایسے کرتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے، ڈرنا لازم ہے اس پر۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے اس عمل سے نہ رکا پھر کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کو فتنوں میں مبتلا کر دوں گا، قیامت والے دن دردناک عذاب دوں گا، فتنوں والا عذاب دنیا میں دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہ قوم فرقہ فرقہ ہو جائے، قوم فرقوں میں بڑھ جائے، اختلاف کا شکار ہو جائے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ پوری دنیا میں عیسائیوں کے بعد اس وقت سب سے بڑی تعداد کے حوالے سے قوت مسلمانوں کی ہو، اور ایک چھوٹے سے خطے پہ حکومت کرنے والے یہودیوں سے مار کھا رہی ہو۔ اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں گھس کر کے نہ صرف نمازیوں پر تشدد کرے بلکہ خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکال دے، بچوں کو ان کے گلوں سے پکڑ کر ہاتھوں میں
اور یہ کس بات کا سبب ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں بڑھ گئے، ہم لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے، ہم لوگ اپنے ذاتی جماعتی معاملات میں الجھ گئے۔ آج اگر ہم مسلمان فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج ہی نکال دیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، فلسطین سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی، ہر بندہ کہے گا دیکھنے والے کو پتہ چل جائے فلاں جماعت کا جھنڈا بڑا اونچا تھا اور اس کے بندے بڑے صاف صاف تھے، وہ اپنی بس جماعت کی نمائندگی چاہتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کے بتاتا ہے اسٹیج میں حضرات میں مسئلہ کہہ لے اس کی طرف سے آیا ہوں، دوسرا بتائے گا میں حضرات اہل سنت والجماعت کی طرف سے آیا ہوں، ایک اٹھے گا وہ کہے گا میں جماعت اسلامی کی طرف سے آیا ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مسلمانوں کی طرف سے آیا؟ تجھے یہ ہے کہ پتہ چل جائے میری جماعت شامل ہوئی ہے، اسی لیے آج مجھے اور آپ کو مار پڑ رہی۔ کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کائنات میں کہ یہ زمانہ ہوتا میرے محبوب پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، دور پیغمبر ہوتا، کسرا کی سرحدوں پر کوئی شخص ایک سفیر کو، میرے نبی کے بھیجے ہوئے سفیر کو شہید کر دیتا، طاقت نہ ہونے کے باوجود صرف سینکڑوں کی تعداد میں لشکر کو اس کا بدلہ لینے کے لیے نہ بھیج دیا جاتا۔ دور پیغمبر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جاؤ کبھی جنگ موتا تو پڑھو، میرے آقا نے بہترین منجے ہوئے صحابہ میں سے اعلیٰ مرتبے پر فائز 3 صحابہ کو اور باقی اوروں کو بھی شہید کروانا منظور کروا لیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی آہ پر مسلمان نہ پہنچے یہ گوارا نہیں کیا، اور پوری دنیا کو یہ میسج کیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے کہ کسی نے مسلمان کی جان پر، مال پر، عزت پر آنکھ میلی سے دیکھا تو مسلمان اس کو مارنے کے لیے یہاں تک بھی آ پہنچیں گے، چاہے زہری طاقت نہ ہو، جرت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم ریاست مدینہ کے، ہم نہیں سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں، میں کسی خاص حکومت کو نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ وہ کہتا فلاں جائے، وہ کہتا فلاں جائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بھلا؟ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے۔ ہوا کیوں ہے کہ ہم نے رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت میں اگلی حد تک چلے گئے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان فرقہ بندی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے، حل تو ہے کہ اللہ کا رسول کی بات کی طرف واپس آ جائے۔ لوگ آنا نہیں کہیں گے، لوگوں کے دلوں سے اپنی اپنی جماعتوں کی محبت نہیں نکلے گی، اپنے اپنے مسلکوں کی محبت نہیں نکلے گی، اپنی اپنی فقہ کی محبت نہیں نکلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کائنات سے دعائیں مانگی، یا اللہ میری یہ دعا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قبول ہے۔ اللہ میری یہ بھی فریاد ہے، مالک کائنات نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک میری یہ بھی درخواست ہے، میری امت کہیں اختلاف کا شکار نہ ہو جائے، میری امت میں کہیں دھڑے بندیاں نہ ہو جائیں، اللہ میری امت کو اختلاف سے محفوظ کر دینا، کہیں یہ نہ ہو آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتا وہابی واجب القتل ہے، وہ کہتا سنی واجب القتل ہے، وہ کہتا شیعہ واجب القتل ہے، یہ فتوے پتہ نہیں کس نے دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میری امت ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے، گلے کاٹنے لگ جائے، اختلاف کا شکار ہو جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تیری دعا محبوب قبول نہیں ہے، یہ نہیں قبول ہوئی دعا، شکار ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اپنے عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ تیری مخالفت نہیں چھوڑیں گے، جب تک تیری مخالفت نہیں چھوڑیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن اختلاف ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کی جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا تھا،
یہاں پر مسائل کا اختلاف مراد نہیں ہے. مسائل کا جو اختلاف پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا. کسی مسئلے پر ہو گیا اختلاف, انہوں نے کہا یہ جھگڑا پیدا ہو گیا, کہتے کوئی بات نہیں, واپس مدینہ میں جائیں گے, یہاں پر تم اپنی مرضی کر لے, میں اپنی مرضی کر لیتا ہوں. مدینہ میں جائیں گے, پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں گے, جو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے ویسا کرنے لگ جائیں گے. یہاں پر اختلاف ہے نا, جب بات آ جائے گی پھر کوئی اختلاف ہے. اس اختلاف کو تو باعث رحمت کہا گیا ہے. یہ حال تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی بات مانا کرو, اللہ کے رسول کی بات مانا کرو, اور جس کو تم میں سے امیر بنا دیا جائے, تم میں سے قاضی بنا دیا جائے, نگران بنا دیا جائے, خلیفہ بنا دیا جائے, حکمران بنا دیا جائے, اس کی بات بھی مانا کرو. لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہیں کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو جائے, اختلاف پیدا ہو جائے, لڑائی کی نوبت آن پہنچے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے, یہ مسئلہ کیسے ہے. ایک کہتا ہے امام شافعی نے یوں فرمایا تو میں ایسے کروں گا, ایک کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا میں تو ایسے کروں گا, ایک کہتا ہے امام مالک نے یوں فرمایا میں تو ایسے کروں گا, ایک کہتا ہے امام احمد بن حنبل نے یوں فرمایا میں تو ایسے کروں گا. مالک کائنات نے فرمایا نہیں نہیں, جب تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے پھر نہ امام مالک رہیں گے, نہ امام شافعی رہیں گے, نہ امام احمد بن حنبل رہیں گے, نہ امام ابو حنیفہ رہیں گے, کوئی کائنات کا امام نہیں رہ سکتا. پھر اگر کوئی رہے گا تو فردوہ الی اللہ والرسول, پھر یا اللہ کی چلے گی یا محبوب کی چلے گی. بس تم اپنا معاملہ وہاں پہ واپس لے جاؤ, جو اس زمانے میں ہوا ہے وقت اس کو کرنا شروع کرو. اختلاف ختم ہے, لیکن لوگ اس بات کو مانیں گے نہیں تو اختلاف ختم ہوگا نہیں. اختلاف ختم نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی نقصان ہوں گے, آخرت میں بھی نقصان ہوں گے. دنیا میں کیا نقصان ہوگا, دنیا میں کیا نقصان ہوگا, ہم لوگ فرقہ بندی کا شکار ہو جائیں گے, اختلاف پڑ جائے گا, جماعتیں بن جائیں گی, تنظیمیں بن جائیں گی, اپنی اپنی بات کے نعرے لگیں گے. اس حد تک جماعت اور تنظیم اپنا اثر رکھے گی, بت کا درجہ بن جائے گا, بت کا درجہ. لوگ اللہ کو نہیں پوجیں گے, اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے, اپنی جماعت کی بات کو تسلیم کریں گے. اور اللہ اور رسول کی بات کے مقابل کسی چیز کو ماننا اس کو بت سمجھنا ہے. بت کچھ صرف پتھر کا بت نہیں. اگر میں اللہ کی بات کے مقابلے میں, نبی کریم کی بات کے مقابلے میں کہتا ہوں گل تو ایسی پر میرا دل نہیں کرتا, دل کو بھی میں نے بت بنا لیا ہے. میں نے سمجھا اللہ کی بات کے مقابلے میں میرا دل چل سکتا ہے, میری مرضی چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی. جماعتیں اور تنظیمیں بت بن جائیں گی, اور جب اللہ کے مقابل کسی کو بت بنا دیا جائے, اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے. میں اہل حدیث تو ہوں, لیکن میں کام کرتا ہوں صرف اپنے مسلک کے لیے, اللہ رسول کے لیے نہیں کرتا. تو میرے دل میں اہل حدیث لفظ کا بت پیدا ہو چکا ہے. مجھے اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے, مجھے اپنی عبادت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر میں بریلوی ہوں, بریلوی سمجھ کے عمل کرتا ہوں, تو میرے دل میں لفظ بریلوی کا بت پیدا ہو چکا ہے, اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. اگر میں دیوبندی بن کے عمل کرتا ہوں, اگر میں شیعہ بن کے عمل کرتا ہوں, یا میں کوئی اور تنظیم بن کے عمل کرتا ہوں, تو وہ تنظیم میرے دل میں اللہ رسول کے مقابلے میں بت بن چکی ہے. میرا وہ عمل اگر صحیح بھی ہوگا, چونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے, لہذا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. چاہے میں اہل حدیث ہوں, چاہے میں بریلوی ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, اگر میرے دل میں اخلاص نہیں ہے. اور فتنے کا سب سے بڑا سبب اور نقصان وہ یہ ہے کہ میرے عمل میں اخلاص ختم ہو جائے, اور میں قیامت کو عمل ہونے کے باوجود
مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے جن کے عملوں کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کچھ لوگ آئیں گے میرے دربار میں، مالک کائنات نے فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر مزدوریاں لے کے آئیں گے، محنتیں لے کے آئیں گے، عمل لے کے آئیں گے، بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کام کیے ہوں گے۔ کس لیے کام کیا ہے؟ کہتا یا اللہ میں نے جو عمل کیا تیرے حکم کے مطابق کیا، تیرے رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا۔ اللہ کہیں گے کیا کس لیے؟ تیرا مسلک بلند ہو جائے، لوگ سارے وابی ہو جائے، کہاں کیتا ہی ایل چیز ہونے واسطے کیتا ہی کہ نبی دا امتی بنان واسطے کیتا ہی کہ ان کے دل میں اطاعت رسول بیٹھ جائے۔ اگر تو میں نے کیا کہ میرے مسلک کی عظمت بیٹھ جائے، پھر سن لو میری بات، پھر اپنے عمل پہ پچھتاؤ، پریشانی آج ہی کر لو۔ جو میں نے اللہ اور رسول کی بات کے لیے عمل نہیں کیا، اپنی جماعت کے لیے عمل کیا ہے، اس کی ذرا برابر قیمت نہیں ہے۔ مالک کائنات نے فرما دیا لوگ آئیں گے عمل لے کر، میں ایسے اڑا دوں گا جیسے پراگندہ ذرات اڑائے جاتے ہیں۔ کبھی پراگندہ ذرات دیکھنے ہو نا، آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھے اور روشن دان کو کھلا چھوڑ دیں، جہاں سے دھوپ اندر آ رہی ہو، اس دھوپ میں آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں باریک باریک ذرات نظر آئیں گے۔ حالانکہ ویسے آپ ان کو ایسے پکڑے تو پکڑے نہیں جائیں گے، نظر آئیں گے۔ یہ پراگندہ ذرات ہیں، اعمال پہاڑوں کے برابر ہیں، ایسے اڑا کے ضائع کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ ذرات اڑا دیے جاتے ہیں۔ کیوں بلا؟ اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ خلوص کا مطلب ہے کہ عمل اس لیے کیا جائے اللہ تیرا نام بلند ہو جائے، تیرے محبوب کی بات بلند ہو جائے۔ جس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے وہ بھی میرے بھائیوں اپنی بات سن لے۔ ایک شخص آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، صحیح حدیث ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں، جہاد کروں اللہ کے راستے میں، جہاد کی جو فضیلت ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑنا اللہ کو کس قدر زیادہ پسند ہے۔ مجاہد اور غازی کے درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر بیان فرمائے۔ الگ سے ایک موضوع ہے مجاہد کا، شہید کا۔ یہ کہتا اللہ کے رسول آپ مجھے ذرا بتائیے، اگر میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جنگ کروں، لیکن میرے مقصد دو ہو جائیں، ایک میرا مقصد ہو جائے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، ایک میرا مقصد ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند ہو جائے، قرآن کی بات بلند ہو جائے، محبوب کی بات بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے۔ ایک تو میرا یہ مقصد ہے، اور دوسرا میرا یہ مقصد ہو کہ ساتھ میرا نام بھی بلند ہو جائے، میری بھی ذرا گل بن جائے کہ میں بڑا کام کیتا ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ کئی عالم کہتے ہیں میں بڑی محنت کی تھی جی، لو جی ساری گلاں کیتیاں تے میرا وچ نا ہی نہیں، جنہیں انیاں تقریراں کیتیاں لوگوں کو گل سمجھائی، لو جی میرا وچ نا ہی نہیں۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد تے بن گئی ہے، کہتے جی مسجد بڑی سونی، کوئی میرا نا ہی نہیں لیتا بھی انہیں بڑے پیسے دیتے ہیں۔ لوگ ایسے کہتے ہیں یہ فلان جماعت ہے جی، یتیموں کے لیے بڑا راشن اکٹھا کرتے ہیں، کمال ہے جی، بڑا کام ہے جی۔ بندہ اور جن نے اکٹھا کروایا ہوتا بھی تو نہ لو۔ ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم 100 روپیہ دے کر نام چاہتے ہیں، 1000 دے کر نام چاہتے ہیں، لاکھ روپیہ دے کے نام چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ اپنی جان اور مال دے کر نام چاہتا تھا تو کیا برا تھا؟ اس نے کہا اللہ کا دین بھی بلند ہو جائے، آقا کی بات بھی بلند ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں ساتھ میرے تذکرے بھی ہو جائیں، لوگ میرا نام بھی لیں، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ آقا مجھے اجر مل
آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے کوئی عمل نہیں ملے گا، اس کا تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، تیرا کوئی عمل لکھا نہیں جائے گا اجر کے حوالے سے۔ ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرما دیا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت وہ عمل قبول ہی نہیں کرتے جو خالص اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، خالص اللہ کے لیے، اور اس عمل کرنے کا صرف ایک مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی۔ میرا نام نہیں، میری جماعت کا نام نہیں، میری تنظیم کا نام نہیں، وہابی اہل حدیث بریلوی دیوبندی کا نام نہیں، اس کی نیت ہی ایک ہے، مولا تیرا دین بلند ہو جائے، تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ فرمایا جب تک یہ خالص نیت پیدا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ میری کوئی جذباتی تقریر کا بات نہیں ہے، اس کا کوئی چھوٹا سا کلپ نہیں ہے، یہ محبوب ربانی، محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرتا جو خالص اللہ کے لیے نہ کیا۔ اب وہ جہاد کرنا چاہتا تھا، کہتا ہے نام اللہ کا بلند ہو جائے لیکن نام میرا نام بھی آ جائے، دل بندے کا کرتا تو ہے میرا نام بھی آ جائے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ایک ہی نیت رکھیں۔ یہ مسلکوں کے بت، جماعتوں کے بت، تنظیموں کے بت، اماموں کے بت، تقلید ایک بت ہے۔ ہم لوگوں کو تقلید کے بت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تسی کہنے مقلد ہو جی؟ ہم کہتے ہیں ہم تو امتی ہیں رسول کریم علیہ السلام کے۔ کہتے ہیں وہ تو سارے ہی نہیں جی، ویسے تو ہی کہتے دیتے ہیں۔ اتنے بڑے محبوب کا نام آ جائے، کائنات کے نبیوں کے سردار کا نام آ جائے، تمہیں اس پہ دل کو کوئی تسلی نہیں ہوئی ابھی؟ میں کائنات کے امام کا نام لے رہا ہوں، میں اس کی اطاعت کا علم اٹھا کے پھرتا ہوں، تم مجھے کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ویسے ہی کہتے مقلد۔ کمال والی بات نہیں، حیرانگی والی بات نہیں۔ میں نہیں ہوں کسی کا مقلد، میں صرف ایک ہستی کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتا ہوں، اس کا نام اس وقت کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی بات کو حرف آخر صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ مالک کائنات نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما دیا ہے فردوہ الی اللہ والرسول۔ کائنات کے تمام امام ایک طرف، تمام مسلک ایک طرف، تمام مذہب ایک طرف، اگر سکہ چلے گا تو میرا چلے گا، میرے رسول کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بھئی اس کی موج ہے۔ یہ لفظ تقلید بت ہے، بہت بڑا بت۔ تو یہ اس کو کوئی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام شافعی کا مقلد ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نہیں نام آتا تو میرے محبوب کا نام نہیں آتا۔ محبوب کا نام لینا سیکھو۔ مجھے منوانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، کہو یہ اللہ کی بات قرآن میں موجود ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ جب تیری بات آتی ہے میں اپنا سر خوشی سے یوں کر کے جھکا دیتا ہوں۔ اور دوسرا مجھے منوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم بتاؤ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اپنے اماموں کے، اپنے مولویوں کی ساری کی باتیں رد کر دوں گا، آقا کے فرمان کے آگے خوشی خوشی سر کو نیچے کر دوں گا۔ بس میری یہی شان ہے انشاءاللہ۔ مجھے پوچھو کس کا مقلد ہو، میں نہیں تمہیں بتا سکتا، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ میں امام شافعی کی بات میرے نبی کی بات سے مل جائے میرا سر جھک جائے گا، امام مالک کی بات میرے نبی کی بات سے مل جائے میرا سر جھک جائے گا۔ میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے امام ہیں، جس امام کی بات میرے نبی کی بات سے مل جائے گی میرا سر جھک جائے گا، جس کی بات مخالف آ جائے گی میں سمجھوں گا امام کو غلطی لگ گئی ہے، امام کو غلطی لگ گئی ہے، اس نے ارادتاً یہ عمل نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی اس نے محنتیں کی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن میں اب جو بات مانوں گا وہی مانوں گا جو رسول کریم کی بات ہے۔ کیوں؟ کلمے میں باتیں ہی دو ہیں، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
کیا پتہ لگا؟ عبادت ہے تو خدا کی جائے گی، بات ہے تو مصطفیٰ کی جائے گی۔ بس جس کی بات مصطفیٰ کی بات سے مل جائے سر تسلیم خم ہے، جس کی بات نہ ملے وہ چھوڑی جائے گی، نہیں چھوڑی جائے گی تو محبوب کریم کی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہی مجھے دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور میری بھائیو سن لو، بات میں وہ کر رہا تھا کہ فرقہ بندی کا، فتنوں میں مبتلا ہونے کا سب سے جو بڑا نقصان کیا ہے وہ ہے کہ انسان کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی جماعتوں کے لیے تو کام کرتا ہے، نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے لیے نہیں کرتا۔ اور جس عمل سے خلوص نکل جائے وہ اللہ کے راستے میں جہاد جیسا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتے۔ کس نے فرمایا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے